گلوبل وارمنگ یعنی کاربن ایمیشنز میں منیمل ہے، نہ ہونے کے برابر. اور جو امیر ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس کے اندر کاربن ایمیشنز میں جن کی کنٹریبیوشن ہے، ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ کم از کم وہ فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے جیسے ملک گلوبل وارمنگ فائٹ کر سکیں، ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ریسورسز کا ڈفرنس. ہمارے پاس مثلا کیا کنسٹرینٹس ہے پاکستان کے پاس؟ ہم نے بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے، اور پھر یہ جو کلین اور گرین پاکستان کے انیشیٹوز ہیں، آدھا پیسہ جو ہمارا ٹیکس کا وہ تو چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں، جو باقی بچتا ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے. ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ، تعلیم، لوگوں کی صحت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی ویلتھ کریشن کے لیے. تو جو پیسہ اصل میں اتنا اس کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو پیسہ بچتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ہم بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. یہ جو ریسورس ڈفرینشیل ہے، یہ اس کی وجہ سے وہ ملک جو سب سے زیادہ پولوٹ بھی کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، ان کو ان سارے ملکوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ کلائمیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں اس میں یونائٹڈ نیشنز کو، پھر UNEP کو، انوائرمنٹ پروگرام کو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ امیر ملک اپنی ذمہ داری لیں، مدد کریں ان لوگوں کی جو سارے جنگ لڑ رہے ہیں انوائرمنٹ کی. مثلا بنگلہ دیش ہے، وہ بھی ان 10 ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس طرح پاکستان ہے. تو ان سارے ملکوں کی مدد کریں ہمارے لیے بھی، تاکہ ہم بھی فائٹ کر سکیں، اور یہ بھی پھر اپنی کوشش کریں کہ یہ جو ایمیشنز ہیں ان کو کم کریں. اور یہ جس طرح ہم بھی اب اپنی ایمیشنز کے اوپر بھی ہم جو آگے فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ 2030 تک ہمارا جو ساری بجلی ہم بنائیں گے وہ 60% رینیوبلز سے بنے گی. ہماری انشاءاللہ 30% جو بھی ساری گاڑیاں ہوں گی وہ بجلی سے چلیں گی. میں داد دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے کہ انہوں نے اسکوٹر بھی بنا لیا ہے جو بجلی سے چلتا ہے، انہوں نے رکشہ بھی بنا لیا ہے. یہ ساروں سے ہمارے شہر کے اندر جو پولوشن لیولز ہیں وہ نیچے آئیں گے. پنجاب گورنمنٹ کو بھی خاص اس لیے آج کیونکہ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میں ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ لاہور کے اندر جو سارے جو بھٹے تھے اینٹوں کے، اس کی وجہ سے بہت پولوشن تھی. تو پنجاب گورنمنٹ نے 1 سال میں سارے جتنے بھٹے ہیں ان کو ایک نئی ٹیکنالوجی، زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے آئے جو کہ یہ جو پولوٹ نہیں کرتے. تو یہ ہم سارا ملک کا، لوگوں کا اب دھیان ہی اس طرف جانا چاہیے کہ اس ملک میں درخت اگائیں، اس ملک میں اپنے دریا صاف کریں، اس ملک میں اپنے شہروں کے اندر درخت اگائیں تاکہ پولوشن لیولز کم آئیں، اس ملک میں ہم صفائی کریں. اور اس سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم سارا ملک مل کے ایک ہی طرف چلے کہ ہمارا یوتھ، ہمارے بزرگ اپنے بچوں کے لیے سب یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو اب ہے ڈیکیڈ، یہ جو یونائٹڈ نیشنز نے اناؤنس کیا ہے، ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن، کہ ہم ایک دنیا فائٹ بیک کرے اپنا ایکو سسٹم کو ٹھیک ریسٹور کرنے کے لیے.